نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے مطالعے کا عنوان ہے اپنے ضمیر سے جواب لیجیے۔ مولانا یوسف اصلاحی صاحب تحریر فرماتے ہیں، حیرت ہے آپ کو اپنی عظمت و رفعت کا احساس کیوں نہیں ہے۔ بالکل غلط ہے کہ آپ کی عظمت و رفعت تاریخ کے گمشدہ اوراق ہیں یا دور ماضی کی بھولی بسری داستان ہے۔ آپ کو کونین کی دولت حاصل ہے، وہ دولت جس کے مقابلے میں ہر دولت ہیچ ہے۔ جی نہیں، بلکہ اس دولت سے دنیا کی کسی بڑی سے بڑی متاع کا مقابلہ بھی اس کی توہین اور فکر و دانش کے ساتھ ظلم ہے۔ آپ کیوں بھول رہے ہیں کہ آپ کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم دولت حاصل ہے۔ آپ کے دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع فروزاں ہے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی علامت ہی نہیں، اصل ایمان ہے۔ ایمان کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے، دونوں جہاں کی نعمت، اور آپ کا سینہ اس سرمایہ کا مخزن ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کہا ہے۔ ایمان کا اصل سرچشمہ اللہ کی ذات ہے، اور اس وقت روئے زمین پر اللہ کی معرفت اور اس پر ایمان کا ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق دراصل اللہ سے تعلق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے محرومی دراصل اللہ کے تعلق سے محرومی ہے۔ اللہ کا بننے کے لیے ناگزیر ہے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بن جائیں۔ اللہ پر ایمان کا ایک ہی راستہ ہے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، اور ایمان کی تکمیل اسی وقت ہوگی جب عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا سینہ سرشار ہو، اور آپ کے دل میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر چیز سے زیادہ اور ہر چیز پر غالب ہو۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے باپ، اس کے بیٹے اور دوسرے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ رواہ البخاری۔ ایک دوسرے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے اہل و مال سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ رواہ المسلم۔ حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ عنہ ایک بار کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں مگر اپنی جان سے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں عمر، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم مومن تو اسی وقت ہوگے جب میری محبت تمہارے دل میں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہوگی۔ یہ سنتے ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم، اس لمحے سے آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں عمر، اب ہوئے تم مومن کامل۔ دراصل ایمان یہی ہے کہ دل میں عشق رسول کی آگ فروزاں ہو۔ جو سینہ اس آگ سے ٹھنڈا ہے اسے اللہ سے کوئی سروکار نہیں، اور وہ ایمان سے محروم ہے۔ اللہ کی رضا پانے کی بس یہی ایک سبیل ہے کہ آپ کا دل عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تپش سے گرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق آپ کو ہر تعلق سے زیادہ عزیز ہو۔ آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت حاصل ہے، اور آپ کو اپنی سعادت پر فخر بھی ہے۔ بے شک یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی سعادت ہے، اور اس پر فخر بالکل بجا ہے۔
لیکن میرا احساس یہ ہے کہ آپ کو اس کی عظمت و رفعت کا صحیح شعور نہیں ہے۔ آپ کو وہ کچھ حاصل ہے جو اس روئے زمین پر کسی کو حاصل نہیں ہے۔ آپ کے پاس وہ سرمایہ ہے جو کسی کو میسر نہیں، پھر آپ آخر مایوسی، احساس کمتری، مسکنت اور حقارت کا شکار کیوں ہیں؟ اگر آپ کا یہ احساس بیدار ہے کہ آپ کو بیش بہا نعمت حاصل ہے تو کبھی آپ مایوسی کا شکار نہ ہوں، کبھی آپ یہ نہ سوچیں کہ آج کی زندگی میں آپ کے لیے کچھ نہیں ہے اور آپ خالی ہاتھ ہیں۔ اس دولت و عظمت کا احساس جس حد تک بیدار ہوتا جائے گا، آپ کی زندگی میں اس کے اثرات نمایاں ہوتے جائیں گے۔ یہ احساس آپ کو آپ کے مقام یاد دلائے گا اور آپ کو بے چین رکھے گا کہ جو دعویٰ آپ نے کیا ہے اس کا ثبوت دیجیے۔ جس دولت پر آپ کو فخر ہے اور جسے آپ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی سمجھتے ہیں، اپنی زندگی سے اس کی قدر و قیمت کا اظہار کیجیے۔ یہ احساس جون جون جاندار ہوتا جائے گا، آپ کے دعوے اور عملی زندگی کے درمیان فاصلہ کم ہوتا جائے گا، اور پھر سماج میں آپ کو یہ شرف بھی حاصل ہو سکتا ہے کہ اسی دولت و عظمت سے آپ پہچانے جائیں، اسی سے سماج میں آپ کا مقام اور مرتبہ متعین ہو، اور اسی کی نسبت سے لوگ آپ پر رش کی نگاہ ڈالیں۔ اس کے رسول کا دعویٰ کرنے والے کے لیے اللہ نے ایک لاہ عمل دیا ہے۔ یہ لاہ عمل ہے تو چند لفظوں میں، مگر ایسا دشوار اور مشکل کہ زندگی بھر اس پر سرگرم عمل رہنے پر بھی حق یہی ہے کہ اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ یہ لاہ عمل رہتی زندگی کے واسطے ان سب لوگوں کے لیے ایک کسوٹی ہے جو عشق رسول کا دعویٰ کریں۔ اس لاہ عمل کو ذہن میں تازہ کیجیے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں ارشاد ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ میں چند سوالات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ ان کے جوابات اپنے ضمیر سے حاصل کیجئے، پھر انہی کی روشنی میں سوچئے کہ آپ اپنے دعوے میں کس حد تک صادق ہیں، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت پر فخر کرنے میں کہاں تک حق بجانب ہیں، اور اس لاہ عمل پر کس حد تک سرگرم عمل ہیں۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی خاطر جو لرزہ خیز دکھ اٹھائے، ان کو یاد کر کے کتنی بار آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے ہیں۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے کتنی بار پیار کے جذبات سے سرشار ہو کر آپ نے بے اختیار دل کی گہرائیوں سے درود و سلام پڑھا ہے۔ نمبر 3، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات جاننے کے لیے آپ کس حد تک بے چین رہتے ہیں اور سیرت پاک کے مطالعے کا کس حد تک اہتمام کرتے اور کتنا وقت اس پر صرف کرتے ہیں۔ نمبر 4، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد نے کتنی بار آپ کو تڑپایا اور کتنی بار آپ کے دل میں یہ آرزو پیدا ہوئی کہ آپ روضہ اقدس پر حاضری دیں۔ نمبر 5، آپ کی ذاتی مصروفیات، آپ کے اخلاق و کردار، آپ کی رفتار و گفتار میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر جھلک ہے۔ نمبر 6، آپ کی گھریلو زندگی کس حد تک ان احکام کے مطابق ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو اس سلسلے میں ملے ہیں۔ نمبر 7، اگر اللہ نے آپ کو علم و دانش، تحریر اور دولت و ثروت سے نوازا ہے تو آپ کی یہ قوت و صلاحیت اور یہ وسائل و ذرائع کس حد تک دین کی اشاعت و اقامت اور ملت کی فلاح و بہبود میں کام آ رہے ہیں۔ نمبر 8، آپ اپنے سماج اور سوسائٹی کو تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر و برکت سے مالا مال کرنے کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں۔ نمبر 9، اگر آپ نوجوان ہیں تو جوانی کی امنگیں کیا ہیں اور آپ کا گرم خون کس حد تک اس باغ کو سینچنے کا کام آ رہا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگایا تھا۔ اگر آپ خاتون ہیں تو اپنے دائرۂ کار میں دین کی اشاعت اور سنت کا شوق ابھارنے کے لیے آپ کے پروگرام کیا ہیں۔ نمبر 11، اللہ نے آپ کو اولاد کی جو بے بہا نعمت دی ہے ان کو اسلام کے مطابق پروان چڑھانے اور اسلام کا فداکار بنانے کے لیے کیا کر رہی ہیں۔ دنیا کی زندگی میں قدم قدم پر آپ کے سامنے یہ موڑ آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا کچھ اور ہے اور دنیا کا منشا کچھ اور۔ ایسے موقع پر آپ کا فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ کتنی بار اس فکر نے آپ کے سکون کو برباد کر دیا ہے
اور آپ بے چین ہو گئے ہیں کہ کل حشر کے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہوگا۔ میرا قول و عمل ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خفا ہو کر رخ پھیر لیں۔ نمبر 14، کتنی بار اس آرزو نے آپ کو مضطرب کیا ہے کہ دوسری زندگی میں آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور رفاقت حاصل ہو۔ یہ چند سوالات ہیں، تنہائی کی گھڑیوں میں ان کا جواب اپنے ضمیر سے لیجئے اور پھر دوسروں کو مطمئن کرنے کی فکر سے بے نیاد ہو کر خود کو ہی مطمئن کرنے کی فکر میں لگ جائیے۔ دوسروں کو اطمینان دلانے کے غم میں ہرگز وقت ضائع نہ کیجیے۔ آپ کے جذبات کو گرمانے کے لیے میں سیرت کے ضخیم ذخیرے سے ان لوگوں کی زندگیوں کے 2-4 جھلکیاں پیش کرتا ہوں جنہیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے کا پاس تھا اور جن کا عشق ان کے قلب کو گرماتا اور ان کی روح کو تڑپاتا رہتا تھا۔ ایک دن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جمعرات کا دن کس قدر سخت تھا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ زار و قطار ہونے لگے اور اس قدر روئے کہ زمین کی کنکریاں آنسوؤں سے تر ہو گئیں۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، جمعرات کا دن کیا ہے؟ فرمایا، اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض میں شدت پیدا ہوئی تھی۔ ایک بار عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا شانہ نبوت میں تشریف لے گئے، دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں اور نیچے کوئی بستر نہیں ہے، جس میں اطہر پر صرف ایک تہبند ہے، پہلو میں کھجور کی چٹائی سے بدھیاں پڑ گئی ہیں، گھر میں صرف ایک مٹھی بھر جو ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عمر کیوں رو رہے ہو؟ عرض کیا، کیسے نہ روؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ہے اور قیصر و کسریٰ ٹھاٹھ کر رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا، عمر کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ ہمارے لیے آخرت اور ان کے لیے دنیا ہو؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد ماجد جب غزوہ احد کی شرکت کے لیے روانہ ہونے لگے تو اپنے بیٹے سے کہا، میرا خیال ہے مجھے ضرور شہادت نصیب ہوگی، اور دیکھو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ کوئی عزیز نہیں ہے، تم میرا فرض ادا کرنا اور اپنے بھائیوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی؟ ارشاد فرمایا، اللہ پاک کی قسم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو اپنے مال، اپنی جان، اپنی اولاد اور اپنی ماں سے، اور جب پیاس سے دم نکل رہا ہو اس حالت میں ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب اور عزیز تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ بیمار پڑ گئے، رنگ زرد ہو گیا اور نہایت ہی کمزور ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ان کی عیادت کو تشریف لے گئے۔ بیماری کا حال پوچھا تو کہنے لگے، یا رسول اللہ کوئی بیماری نہیں ہے، بس ایک غم مجھے گھلا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوئے، پوچھا، بھائی آخر کیا غم ہے؟ صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ بس ایک ہی غم ہے، میں سوچتا ہوں جنت میں آپ کا جو بلند مقام ہوگا وہاں تو کوئی دوسرا نبی بھی نہ پہنچ سکے گا، پھر ہم جیسے عام لوگوں کا گزر وہاں کیسے ہو سکے گا؟ اور جب جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہی حاصل نہ ہوگا تو میں ایسی جنت میں جا کر کیا کروں گا؟ بس یہی ایک غم ہے جس نے مجھے نڈھال کر رکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی کی چمک دوڑ گئی اور فرمایا، جنت میں تم میرے ساتھ رہو گے، وما علینا الا البلاغ، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔